اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروگرام احکام شریعت اور حج سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ حج کی تھوڑی سی تفصیل حج تمتع کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حج افراد، حج قران کے بارے میں بھی گزارش کریں گے۔ تو جب کسی شخص کا کنفرم ہو جائے کہ اس نے حج پر جانا ہے تو لازم سی بات ہے کہ سفر کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی آپ کے وہ رشتہ دار جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ آپ نے ان کی کوئی دل آزاری کر دی ہوگی، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سے معافی وغیرہ مانگ لی جائے۔ اگر انسان پہ کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اگر کسی کا کچھ دینا ہے ادا نہیں کر پا رہے تو معاف کروانے کی کوشش کریں یا مہلت لے لیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو ایک وصیت نامہ لکھ کر چلے جائیں، جو کچھ لینا ہے، جو کچھ دینا ہے، یعنی کسی کا کچھ آپ نے لینا تھا اور کسی کو کچھ دینا تھا، وہ لکھ کے جانا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی موقع نہ ملے اور پھر آپ گھر والوں کو مرتے وقت وصیت بھی نہ کر سکیں اور بہت سارے لین دین آپ کے سر پہ باقی رہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی شخص کو شہید کیا جاتا ہے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کے اور جنت کے جانے میں صرف ایک رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہے قرض، یعنی وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے سوائے مقروض کے کہ قرض ایسی چیز ہے کہ روحانی اعتبار سے شہید کو جنت میں جانے سے روک دیتی ہے، کیونکہ جسمانی داخلہ تو خیر آخرت میں ہی ہوگا بروز قیامت۔ تو اس لیے یہ اتنی خطرناک چیز ہے تو پہلے سے ہی سب وصیت وغیرہ کر کے چلے جائیں، پھر ضروری ساز و سامان انسان اپنے پاس جمع کر لے، اور یہ بہتر ہے کہ کسی اچھے پرانے حاجی صاحب سے مشورہ کر لیا جائے اور پھر یہ چیزیں آپ لے کر اپنے پاس جمع کریں۔ اب چونکہ حج تمتع کرنا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ حج تمتع میں عمرہ علیحدہ ہوتا ہے اور حج علیحدہ ہوگا، یعنی آپ یہاں سے کہیں سے بھی جا رہے ہوں اپنے علاقے سے تو پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام پہنیں گے یا احرام کی نیت کریں گے عمرے کے حساب سے، اس کے بعد پھر جا کے وہاں عمرہ کریں گے۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام پہنا جائے گا۔ تو اس میں چونکہ حج اور عمرے کا احرام علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، لہٰذا گھر سے چلتے ہوئے آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ حالت احرام جو ہے حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے کہ جب انسان نیت کر لے عمرے کی یا حج کی، اور نیت کرنے کے بعد پھر وہ تلبیہ پڑھ دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار پڑھنا واجب ہوتا ہے، 2-3 بار پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ جب یہ 2 کام کر لے گا کہ احرام کی نیت اور تلبیہ، تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جو ہم 2 بغیر سلی سفید چادروں کو احرام کہہ دیتے ہیں، یہ مجازن کہتے ہیں، سمجھ لیجئے، حقیقتاً تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ گھر کے پہنے ہوئے کپڑے تھے اور آپ نے احرام کی نیت کر لی کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور تلبیہ پڑھ دیا، آپ حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ آپ پہ چادریں نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سلے ہوئے کپڑا مرد کے لیے چونکہ حالت احرام میں پہننا منع ہوتا ہے، آپ گناہگار ہوں گے، اور اگر 4 پہر تک یعنی 12 گھنٹے تک وہ پہنا رہا تو دم بھی لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بغیر سلی چادریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور انہیں ہم مجازن احرام کہتے ہیں، حقیقتاً احرام ایک حالت کا نام ہے۔ تو مرد کے لیے یہ سنت ہوتا ہے کہ وہ 2 بغیر سلی چادریں لے، یعنی سلا و لباس نہ ہو، یہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بغیر سلا و لباس پہنے اور پھر احرام کی نیت کرے۔ تو اس میں پھر یہ کہ بغیر سلا ہوئے میں 2 چادریں جو سرکار کی سنت ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کو اور آسانی سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں خواتین انہی گھر کے جو استعمالی کپڑے ہوتے ہیں انہیں پہنے احرام کی نیت کرتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مطلب چادروں کا حقیقتاً احرام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، احرام ایک حالت کا نام ہے کہ جب انسان اس حالت کو اپنے اوپر نیت کے ساتھ اور تلبیہ کے ساتھ طاری کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ خود حرام کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ پر، اس لیے اس کو حالت احرام کہتے ہیں، حرام کر دینے والی ایک حالت۔
تو دو بغیر سلی چادریں پہن کر پھر انسان حالت احرام کی یعنی احرام کی نیت کرے گا۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، عرض کرتا ہوں۔ تو جب یہ دیکھیں حج کے عمرے کا ارادہ مکمل ہو جائے تو پھر انسان پہلے غسل وغیرہ کرے اچھی طریقے سے، جسم کی جو ضروری صفائی وغیرہ ہے وہ بھی انسان کر لے، اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا حلق کروا لیجئے گا، گنجے ہو جائے گا کوئی بات نہیں، وہاں پہ جا کر بھی ہونا ہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ کے بال ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، مسح کیا تو بال ٹوٹ جاتے ہیں، ویسے بھی بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حلق کروا لیں گے تو اس طریقے سے بار بار بال کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد جو صدقہ یا کفارہ وغیرہ لازم آتا ہے اس کفاروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ نے احرام کی آپ حالت مطلب احرام کی چادریں پہن لیں، لیکن ابھی آپ عمرے کی نیت نہ کریں، گھر سے آپ ایئرپورٹ تک آ گئے، آپ نے چادریں پہن لیں، چادریں پہننے کے بعد سر ڈھکا رہے اور 2 رکعت نفل، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو یہ احرام کی نوافل ہوتے ہیں، یا آپ پڑھ لیں، گھر پہ پڑھ لیں، چاہے ایئرپورٹ پر آ کر پڑھ لیں۔ اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے عید اتباع، جیسے کہ بعض حجاج کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح بغل کے نیچے سے ایک پلو سیدھا جو ہوتا ہے اس کو بغل کے نیچے سے لا کر اور اوپر ڈال لیتے ہیں اور سیدھا کندھا مستقل کھلا رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام میں سیدھا کندھا کھلا رکھنا کوئی سنت وغیرہ ہے، تو یاد رکھیں کہ دونوں کندھے ڈھکے ہی ہونے چاہیے۔ یہ صرف جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے اس وقت عید اتباع کرنا سنت ہوتا ہے، مستقل کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عید اتباع کر کے نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ ہوگی، اس لیے کہ اس حالت میں انسان عام لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، تو ایسی حالت جس میں مخلوق کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس ہو، عام نارمل حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بدرجہ اولا مطلب اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے سر ابھی آپ ڈھکا رہیں، ڈھک کے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آپ کے کندھے بھی ڈھکے ہوں، اور 2 رکعت آپ نفل ادا کریں۔ عمرے کی نیت اس وقت کیجیے گا جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں آپ کو کسی نے بھی خوشبو لگا دی اور مثال کے طور پہ ہاتھ ملایا، پورے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی، یا کوئی گلے ملا اور اس کی خوشبو آپ کے احرام کے اوپر لگ گئی تو دم لازم ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے نیتی نہ کریں، احرام پہنا ہوا ہے، آپ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو خوشبودار ہاتھ لگا دے اور یا پھول پہناتے ہیں جیسے گلاب کے پھول وغیرہ ہمارے ہاں تو اس سے بھی احرام میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہوگی تو پھر اس میں بھی دم لازم ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے احرام پہنا تو پہننے سے پہلے آپ اس پہ جتنی مرضی خوشبو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ پہن چکیں اور عمرے کی نیت کر چکیں، یعنی حالت احرام میں داخل ہو چکیں، اس کے بعد مزید کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں سب سے ملاقات کر کے اور پھر جہاز فضا میں پرواز کر جائے، پھر آپ آرام سے عمرے کی نیت کریں۔ جو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن بعض الفاظ مخصوص حج کی کتب میں لکھے ہوتے ہیں، ان کو رٹے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کریں یا اپنی کسی بھی مادری زبان میں اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ یہ کہنے کے بعد آپ 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیں۔ اب آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے، اور حالت احرام میں بہت سے کام ممنوع ہو جاتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے۔ ایک اور مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کفریہ کلمات کے بارے میں کہا تھا کہ میں کوئی بعض اوقات زبان سے کلمات نکال لیتی ہوں، کبھی کوئی عمل کرتی ہوں تو وسوسہ آتا ہے کہ شاید یہ کفر ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وساوس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ یقیناً آپ نے کچھ کلمات کفر وغیرہ پڑھے ہوں گے کہیں پر، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ اب کوئی میری زبان سے کلمہ نکلے گا تو ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے ان کلمات کفر کو پبلک میں عام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ میں تھوڑی سی تو پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ صرف ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شے کفر نہیں ہے۔ اور ضروریات دین آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسائل کہلاتے ہیں کہ جو علماء کو اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام کو معلوم ہوتے ہیں۔
اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ بیان فرمایا کہ ذریات دین وہ ہیں، ان مسائل کو کہیں گے کہ جن پر ایمان اور اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دے اور اس پر عدم اعتماد اور یقین کا ختم کر دینا اسلام سے باہر کر دے، بس وہ ذریات دین ہوتے ہیں۔ بہت سے ذریات دین بزرگان دین نے لکھے ہیں، لیکن کوئی احصاء نہیں فرمایا۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے گا تو یہ علماء کا کام ہوگا کہ وہ پہچانیں گے کہ کیا ضروریات دین کا انکار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو پھر وہ اس کو کافر اور مرتد قرار دیں گے، ورنہ وہ نہ کافر ہے نہ مرتد ہے۔ یہ جو کلمات کفر اکثر لکھے ہوتے ہیں، یہ خود ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا کہ ہم اس کے کہنے والے اس قول کو تو کفر کہہ دیں گے، بعض اعمال کو تو ہم کفر کہہ دیں گے، لیکن کرنے والے کو یا کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ بھائی جب کفر ہے تو کیوں نہیں کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہاں پر انہوں نے جو غیر کفر تھا اس کو کفر لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ابھی چیز کفر نہیں ہے لیکن اگر اس میں مبتلا رہے تو آہستہ آہستہ حقیقی کفر یعنی ضروریات دین کے انکار تک پہنچ جائیں گے، وہاں تک جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے لازم کر دیا کہ ان کلمات کفر کا لحاظ کیا جائے۔ بالکل نہیں سمجھ لیں جیسے باہر بچے آوارہ گرد ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے تو ہم دروازہ بند کر لیں اور کہیں دروازے سے باہر جانا ہی تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، گئے تو مار لگائیں گے۔ حالانکہ باہر جانا تو کوئی بری چیز نہیں تھی، اصل تو برے بچوں کے ساتھ کھیلنا برا تھا، لیکن ہم پہلے سے ایک حد بندی قائم کر دیتے ہیں تاکہ اس حد تک بچہ نہ پہنچ سکے کہ جہاں پر جانے کے بعد اس کو واپس لانا مشکل ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کا معاملہ۔ لہٰذا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مفتی صاحب ایسے نہیں ہوں گے جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ بتا سکے کہ 100% واقعی یہ ذریات دین کا انکار ہے یا نہیں ہے، یعنی ہر مسئلے کے بارے میں۔ بہت سے مسائل بالکل واضح ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کثیر مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ذریات دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ہر مسئلہ نہیں جو اللہ کی ذات و صفات سے تعلق رکھنے والا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کر دینا کہ جو اوپر والا جانے، اس کو فقہاء نے کفر ضرور لکھا ہے اس چیز کو، لیکن حقیقتاً یہ ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، اس سے انسان مرتد نہیں ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ کوئی مفتی صاحب اس پہ ارتداد کا حکم نہیں لگائیں گے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آپ کو جو وسوسے آ رہے ہیں ان وساوس کو آپ بالکل ذہن سے دور کریں۔ ہر کلمہ زبان سے نکالنے پر کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ میں چونکہ ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی اس بات کو برا نہ مانے، ہمارے بعض بھائی بہن فوراً برا مان جاتے ہیں۔ میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہوں، وہ فوراً اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف بولوں، کوئی میرے خلاف بولتا ہے میں اس کو جواب تک نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ اصل میں خود ایک ذہن ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کا ذہن ہوتا ہے بعضوں کا، وہ دوسرے کو بھی ایسا سمجھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کلمہ کفر کفر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہمارے کلمات کفر لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوئے ہیں، ایسے کتابچے ایسے کتب ہمارے درمیان آئی ہیں، اس کے بعد سینکڑوں میلز میرے پاس آئی ہیں جنہوں نے گھروں کو تباہ کر دیا ہے ان وساوس کی وجہ سے۔ بیویاں روٹھ کے میکے چلی گئی ہیں، شوہروں نے بیویوں کو گھروں سے نکال دیا ہے انہی وساوس کی بنا پر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک کلمہ کفر کہیں سے پڑھا اور انہوں نے کہا قیاس کرنا شروع کر دیا، دوسرے نے کوئی اور جملہ بولا لیکن ہاں جیسے میں نے پڑھا تھا اس کے مطابق ہے، اس سے بھی بائک آؤٹ کر دو، اس سے بائک آؤٹ کر دو، اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اتنے فتنے اور فساد ہیں معاشرے کے اندر کچھ انتہا نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے کلمات کو پبلکلی عام کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خود میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خود ایک عالم ہر کلمہ کفر کو سامنے رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا، مجھ سمیت میرا بھی اندازہ غلط ہو سکتا ہے کہ یہ ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں، یہ ایمانیات کا ویسی مسئلہ ہے، اس لیے اور پھر عوام کو ہاتھ میں چیزیں دے کر پھر عوام الناس اس کے اوپر اگر اپنے ذہن کو لڑانے کی کوشش کرے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی وسوسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زبان کی ضرور احتیاط کریں، احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہے، ہونی ہی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی کوئی بات اپنے زبان سے نہ نکالے کہ جس کے بارے میں اس کے دل میں اس طرح وسوسہ آتا ہو، لیکن اگر نکل جائے تو فوراً گھبرائیں بھی نہیں، آپ کسی اچھے مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے رجوع کریں اور ان کے رائے کے مطابق عمل کریں، یہ ہماری گزارش ہے۔ اور عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ براہ راست ایسی چیزیں نہ پڑھیں تو بہتر ہے آپ کے حق میں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر خود آپ وسوسے کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے مجھے کیا پرابلم ہے، لیکن جو میرے سامنے سینکڑوں کیسز آ چکے ہیں کہ بیویاں روٹ کے چلی گئی ہیں۔ اب ایک چیز کفر نہیں ہے
بیوی نے شوہر سے کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو، وہ چلی گئی اور اس نے جا کے دوسرا نکاح کر لیا عدت گزار کے، بتائیے یہ کیا ہے کہ معاملہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور کیا کہا جائے گا؟ نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے گھر تو میں نے ملوائے جو حقیقتاً کفر نہیں تھے، لیکن بیویاں روٹ کے شوہر کو کمرے سے باہر نکال کے اندر سے کنڈیاں لگا لی تھیں کہ بھئی تم نکل جاؤ، تم تو کافر ہو گئے۔ اور وہ شوہر پریشان ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ پھر وہ ان سے سنا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پھر سمجھایا تو گھر بنے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان باتوں پہ بھی غور کریں کہ اس قسم کی چیزیں جب ہم عام کریں تو پھر پبلک کو فیس بھی ہمیں کرنا چاہیے، لوگوں کو موقع دیں کہ جب ان کو وسوسے آئیں تو ان کو پھر خود ڈائریکٹ جواب دیں کہ بھئی ہاں یہ ایک ضروریات دین کا انکار ہے، یہ ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے اور کس کس کو سنبھالیں اور کس کس طرح جواب دیں۔ پہلے 2 کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ مجھے 2 ماہ سے شدید قسم کے وسوسے آ رہے ہیں اور میں بہت زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں۔ دیکھیے یہ وساوس سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھی اس قسم کی واردات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعض اوقات اس قسم کے وساوس آتے ہیں کہ ان وسوسوں کے آنے سے ہم یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہن وسوسہ اسی کو آئے گا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ جو بے ایمان ہو شیطان اسے کیا وسوسے ڈالے گا؟ کیونکہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے ایمان سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے، عبادات کی استقامت کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے لیے۔ اور ہماری میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے جب اس قسم کے وساوس آتے ہیں تو ہم عین شیطان کی خواہش کے مطابق ان وساوس کو ذہن میں اور دل میں جگہ دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب بھی اب آپ کو وسوسہ آئے، پہلی بات تو یاد رکھیں اس سے آپ کے ایمان پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، چاہے کتنا ہی خطرناک وسوسہ کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی وسوسہ آئے آپ وہ کام کریں جس سے شیطان کو تکلیف ہو اور وہ وسوسہ ڈالنے چھوڑ دے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وسوسہ آیا آپ تازہ وضو کر کے، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تھوڑا بہت پیسہ صدقہ کر دیں اور 12 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 اعمال آپ کر کے دیکھیں، جیسے ہی وسوسہ آئے آپ، ہماری بہن کہنا مان لے بس، آپ فوراً سے پیشتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ چلو اور اچھا ہے کہ تعوذ پڑھا، اس کے بعد تازہ وضو کیا، اگر مکروہ ٹائم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 12 دفعہ درود شریف اور تھوڑا سا صدقہ، چاہے 5 روپے کر دیں چاہے 10 روپے کر دیں آپ صدقہ۔ آپ دیکھیں 1 ہفتے کے اندر اندر اگر یہ وساوس ختم نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمیں کہیے گا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی بچی کے قد کی وجہ سے، کسی کی رنگت کی وجہ سے اور کوئی ایسی جسمانی جس کو دنیا نقص کہتی ہے اس کی وجہ سے رشتوں کو رد کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رشتے بہرحال ایسا تو نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے کر لیے جائیں، لیکن اس میں سب سے پہلا جو اصول ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے، حسن و جمال، مال اور نیک سیرتی کی وجہ سے۔ تو تم نیک سیرت کو اختیار کرو، یعنی اچھی نیک پرہیزگار بچی ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور بعض ایسی بچی ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، رنگ بھی گورا ہے، ناک بھی بہت اچھی ہے، جیسے عورتیں بکری دیکھتی ہیں اس طرح لڑکی کو دیکھ کے پسند کر لیتی ہیں، پھر جب وہ گھر میں آ کے ڈھول بجاتی ہے زبردست قسم کا تو پھر یہی ساسیں اور نندیں ہوتی ہیں جو چیخ چلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ حور جو اتر کے آئی ہے آسمان سے، یہ تو حور نہ نکلی، یہ تو چڑیل نکلی، پھر وہ اور اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ظاہری حسن و جمال سب کچھ نہیں ہوتا یہ، لیکن بہرحال آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اگر رد کر دیا جائے تو کیسا ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رشتہ رد کرنا کیسا ہے، تو بالکل کر تو سکتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ پسند ناپسند سے ہی شادی ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی شے بالفرض پسند نہیں آ رہی، کیونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے، یہ سب عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خاندان بھی پورا پیچھے ہوتا ہے۔
کسی بچے کی کوئی کمی کو نظر انداز کر کے اس کو لے آیا جائے تو پھر یہ خاندان والے نہیں چھوڑتے ہیں، تو خاندان والوں کی باتوں کا لحاظ کر کے بھی بہت ساری چیزیں مطلب رد کر دی جاتی ہیں یا قبول کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اس رد میں طریقہ کار ضرور ایسا اختیار کرنا واجب ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ بعض تو ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جا کے بیٹھیں گی، اچھا جی کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں، بھئی ذرا بچی کو تو دکھا دو، اور وہ جیسی بچی آئی فوراً دیکھتے فوراً یوں انکار کر دیا سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا کچھ کھائیں تو صحیح، نہیں بھئی ہم چلیں گے، ہمیں تو کہیں جانا ہے۔ پہلے سے بالکل صاف پتہ چل جائے کہ جی آدمی یہ جو انہیں پسند نہیں آئی بچی، اب وہ بچی کی بھی دل آزاری، گھر والوں نے اتنا اہتمام جو کیا وہ بیچارے، تو یوں یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بعض بہنیں جب بیٹوں کی یا بھائیوں کے نکاح کے لیے جاتی ہیں تو بڑی ذرا چوڑی ہو کر جاتی ہیں، اور پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے ان کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کتنی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ مکافات عمل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی کبھی کوئی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر دوسرے آ کر اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں تو پھر دل آزاریاں ہوتی ہیں، پھر کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رد کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس انداز سے رد کرنا کہ ان کی دل آزاری ہو، وہ تحقیر محسوس کریں، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ اگر کسی شخص پر حج کا ارادہ تھا، یعنی اس پہ حج اگر فرض ہو گیا تھا بالفرض، اس کا انتقال ہو گیا تو اسے وصیت کر کے جانا واجب تھا۔ وصیت نہ بھی کی ہو تو وارث کو چاہیے کہ جو وہ ترکے میں چھوڑ کر گیا ہے اس مال سے خود حج کر لے ان کی طرف سے، یا حج بدل کروا دے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جوانی میں اس لیے حج نہیں کرتے کہ ابھی تو بہت گناہ گار ہیں، گناہ کرتے رہیں، بڑھاپے میں جا کے کر کے ایک ساتھ سارے گناہ بخشوا دیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا معلوم کہ بڑھاپے تک انسان پہنچے نہ پہنچے، اس لیے یہ بات ہی بالکل بیکار قسم کی اور جہالت پر مبنی ہے۔ نمبر دو، گناہوں کا ارادہ مستقبل کے لیے بھی کرنا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد آپ کے اندر اتنی ہمت ہو کہ آپ حج کر سکیں، اور پھر بھی نہیں کر سکے تو کیا ہوگا۔ چوتھا یہ کہ حج کے اندر جب آپ مطلب تمام زاد راہ پر قادر ہو گئے ہیں، تمام شرائط وغیرہ پائی جا رہی ہیں، تو اب جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ خود ایک مستقل گناہ ہے، تو لہٰذا یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جوانی کے اندر ہی کوشش کریں کہ حج کریں، اور حج کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو مکمل طور پہ گناہ سے بچائیں، یہ ہے کمال۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ انسان یہی سوچتا رہے کہ اچھا چلو بڑھاپے میں کریں گے اور اس سے پہلے موت آ جائے تو پچھتاوے کے علاوہ پھر کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی فیکٹری میں جاب کرنا جائز ہے کہ جہاں جماعت کا اہتمام نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں یہ انسان کی ضرورت پر مبنی ہے، اگر تو اور کوئی فیکٹری موجود ہے جہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑیں، وہاں پر جاب کریں۔ لیکن اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے شوقیہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیں جہاں پہ جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ جماعت سے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ آخرت دنیا پر مقدم ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیسری صورتحال ہے کہ جاب کہیں مل نہیں رہی، اسی فیکٹری میں آپ کو جاب ملی ہے، چھوڑ دیں تو بے روزگار ہو جائیں گے، گھر میں اور مسائل و پریشانی آ جائیں گی۔ ایسی صورت میں بہرحال اس فیکٹری کو جوائن کر کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جماعت کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، جو آپ کے ساتھ کوئی ایک آدھ نماز پڑھنے والے ہو، آپ دو مل کر ہی جماعت کر لیں تو کافی ہے۔ تو یہ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ یہ کہتے ہیں ایک شخص نے بیوی کو کہا میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہا میں نے تجھے فارغ کیا، میں نے تجھے فارغ کیا، کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں اس میں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ ہمارے نزدیک جب یہ لفظ طلاق تو ہے ہی طلاق کے لیے، اور لفظ فارغ جب شوہر بیوی کو کہے اور طلاق کے نہ ہونے پر کوئی قرینہ واضح طور پہ موجود نہ ہو تو اس سے طلاق ہی مراد لی جائے گی۔ قرینہ دیکھیں یوں سمجھ لیں جیسے بیوی نے کہا ابھی کوئی سی وغیرہ رکھ دو، شوہر نے رکھ کے کہا کہ چلو بھئی اب تو تم کام سے فارغ ہوئی نا، لو میں نے تمہیں فارغ کر دیا نا، تو یہ تو ایک قرینہ بن رہا ہے کہ جی ماسی کو رکھ کر ہی جملہ کہا۔ لیکن اگر نارمل حالت میں ویسی کہے گا، حالت غضب میں کہے، بیوی کے طلاق کے مطالبے میں کہے، تو لفظ فارغ سے بالکل طلاق واقع ہوگی، لہٰذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بیوی طلاق یافتہ بیوی کی جو ماں تھی یعنی ساس، کیا یہ بعد میں محرم رہے گی یا نامحرم؟ دیکھیں یہ محرم رہے گی، اس کی حرمت دائمی ہے، تو اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات عاملین جو ہیں وہ والدہ کا نام بھی معلوم کرتے ہیں اور پھر کوئی زیچے وغیرہ نکال کے مستقبل کا حال بتاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر تو ستاروں کی چال وغیرہ سے نہیں معلوم کرتے ہیں، جنات کے ذریعے جو آسمانی خبروں پہ کاہن جیسے پہلے کیا کرتے تھے، اگر وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ علم جفر وغیرہ کے ذریعے خود ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے ظنی طور پہ مستقبل کی کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اس میں وہ خود اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم قطعی طور پہ نہیں کہتے، ظنی چیز ہے،
ہمارے علم کے مطابق ایسا ہے تو پھر اس کے اندر شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسی شادی میں شرکت کرنا کیسا جہاں پہ اختلاط مرد و زن ہو، مرد عورت مکس ہوں۔ دیکھیں اگر آپ نہ جائیں اور نہ جانے سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر ایسی شادی میں شرکت نہ کی جائے۔ لیکن اگر فتنہ فساد ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی بچی کے سسرال کے اندر شادی رکھی گئی ہے اور آپ کو بلایا گیا اور آپ نہ جائیں تو بیٹی کو تنگ کریں گے بہت زیادہ، یا پھر افسر نے رکھ دی ہے، آپ کے مثلا مل آنر نے رکھ دی ہے شادی اور آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو جاب سے نکال دے گا غصے میں آ کے، تو پھر ایسی جگہ جا کر انسان دل میں کراہت رکھتے ہوئے ایسی جگہ بیٹھے کہ عورتوں کا سامنا نہ ہو، کہیں کونے میں بیٹھ جائیں، منہ طرف کر کے بیٹھ جائیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ خالہ نے پھر پوچھا کہ کچھ نوافل میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ فدیہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے یہ آپ دونوں کام کر سکتی ہیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ کا فدیہ دے دیجئے۔ ایک انہوں نے بہن نے کہا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ میرا نکاح ہوا تھا اور تھی لو میرج، یہ میں نے اسی لیے کویشچن کیا تھا، اور کہتی ہیں کہ 2 سال بعد مجھے 3 طلاقیں دے دی شوہر نے اور کہانی کا دی اینڈ ہو گیا، لو میرج ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے نوجوان بچیوں کو ہم بارہا سمجھاتے ہیں کہ جی یہ لو میرج کے چکر میں نہ پڑیں، دور سے شوکیس میں رکھا ہوا ہر کھلونا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ کھلونا ہاتھ میں آتا ہے تو ہاتھ میں آتی ایک تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، دوسرا تھوڑے عرصے کھیلنے کے بعد پھر وہ جذبات اور کیفیات نہیں رہتے، یہی وجہ ہے وہ کھلونا کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے نوجوان اس مستقبل کے بارے میں آج سے 5 سال کے بعد 10 سال بلکہ 5 سال 10 سال دور کی بات 1-2 سال کے بعد اپنی بدلتی ہوئی کیفیات پر نظر رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا 1 سال گزرا نہیں کہ ہمارے ہاں تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا نہیں کہ وہ ٹھونستے ہیں کہ عورتوں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور وہ اتنی سی تھی تو اتنی ہو جاتی ہے اور 2 منٹ کے اندر وہ سارا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، خود شوہر کے اندر بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ جو بڑی پیار بھری نگاہیں تھیں ان نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں اور پھر یہ انجام ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، ان کے احسانات کو فراموش کر کے، بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ باپ اور بھائیوں کے سر شرم سے جھکا کر انسان جب اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس میں نے کبھی دوام، استمرار، ہمیشگی، استقامت اور خوشیاں نہیں دیکھی ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں۔ بہرحال ہمیں آپ سے بڑی ہمدردی ہے بہن، آپ ہی نہیں کہیے گا جی مفتی صاحب میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، ہمیں آپ سے مکمل ہمدردی ہے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ماضی پہ آپ نگاہ دوڑائیے، جو دل آزاریاں آپ کی ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس شادی کے لیے کتنوں کی دل آزاریاں کی ہوں اور ان کی آہیں بد دعاؤں کا یہ نتیجہ ہو۔ بہرحال 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے شوہر کی عدت گزاریں، پھر کسی اور شخص سے اپنی مرضی سے غیر مشروط نکاح کریں، پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے یا بالفرض اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت گزار کے پھر آپ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو نکاح کا طریقہ بتائے گا وہ زنا کا دروازہ کھولے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ کسی نے تجارت کی، نقصان ہوا، قرضے بہت زیادہ ہو گیا، وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا ہے تو اس کو مہلت دینا واجب ہے، ایسے آدمی کے گریبان نہیں کھینچا جاتا، اس کو مہلت دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2-3 سال ایسے نکل گئے، اسے کہیں سے پیسہ آ گیا، اب کچھ کہتے ہیں مکان لے لو اور کچھ کہتے ہیں رہنے کے لیے وہ بھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ قرض ادا کرو۔ دیکھیں مکان کرائے پہ بھی انسان رہ سکتا ہے، پہلی فرصت میں قرض ادا کریں۔ جن لوگوں کے بیچارے 2-3 سال سے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے اپنے ضروریات میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پیسہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے کی لجاجت اور نرمی اور ملائمت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا سوچتا ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں واجب ہے کہ مکان اپنا ذاتی ہونا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، کرائے پر رہیں اور یہ سارا پیسہ قرضے کے اندر ادا کریں۔ بھائی نے پوچھا کہ سود میں اور منافع میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سود اور منافع میں یہ فرق ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے کہ جسے بوقت عقد مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو کہ یہ زیادہ دینا ہوگا اور وہ زیادتی کسی شے کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے آپ کسی کو 1 لاکھ دیں قرضہ اور کہیں کہ جب واپس کرو گے تو 1,25,000 لوں گا، اب جب آپ کو 1,25,000 دے گا تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے، یہ 25,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا نہیں، یہ ہے سود۔ اور منافع جو ہوتے ہیں یہ سودی معاملے کے اوپر نہیں ہوتے، تجارت وغیرہ کرتے ہیں آپ، شرکت کرتے ہیں، مداربت کرتے ہیں،
اس میں جب آپ مثال کے طور پہ آپ نے خرید و فروخت کی، ایک چیز کو بیچا اور اس سے آپ کو پروفٹ حاصل ہوا، یعنی مال بیچ رہے ہیں آپ، اسکوٹر بیچا 40,000 کا تھا، 42,000 کا بیچ کے لے لیا، تو اب یہ 2,000 زائد ہیں، لیکن یہ موٹر سائیکل کا ہی بدلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ منافع بنیں گے۔ تو بس فرق ڈیفرنس یہ رکھیں کہ منافع وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کا عوض ہوتے ہیں اور پہلے سے فکس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ گلاس ہے 100 روپے کا ہے، آپ کو 105 کا دوں گا، اور آپ سچی کہہ رہے ہو، یہ 5 روپے آپ نے ذکر کیے ہیں، مشروط نہیں کر دیے، وہ خریدنا چاہے خریدے، نہ خریدنا چاہے نہ خریدے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر تو جس کو ہم منافع بعض اوقات کہہ دیتے ہیں ایسے ہیں کہ وہ کسی زیادتی کا یعنی کسی چیز کا بدلہ نہیں بن رہے ہیں، زائد ہیں، اور بوقت عقد اس کو مشروط بھی ٹھہرا لیا گیا ہے، تو سود، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر نفع۔ ایک یہ کہتے ہیں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، تو جی ہاں، علماء نے بیان فرمایا اگر آپ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسی میں ان دونوں کی نیت کر لیں تو ہو جائیں گی۔ اور بہن نے فرمایا کہ تجوید قرآن سیکھ رہی ہیں لیکن مخارج میں پھر بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہن بالکل بے فکر رہے، فقہا نے لکھا ہے کہ زمانہ کوشش میں اگر انسان سے کچھ غلط الفاظ نکل بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا، آپ کوشش جاری رکھیں، مخارج کو اچھا کریں۔ میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا، آپ نے QTV پہ دیکھا ہی ہوگا، ہمارے حاجی جان محمد صاحب جو حاجی عبدالرؤف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے ابھی کل پرسوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اگر بتقاضۂ بشریت کو خطائیں ہوں تو سرزد ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اور آپ سب بہن بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا آپ ایصال ثواب کر سکتے ہوں وہ آپ ضرور ایصال ثواب ان کے لیے کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ میل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔